خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری کی دنیا، جہاں ہم آپ کو حیرت انگیز اور دلچسپ کہانیاں سناتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے عظیم سلطان کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کا نام بہادری، انصاف اور رحم دلی کا دوسرا نام بن چکا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اسلام کے عظیم سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی کی، جن کی داستان آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی 1137 عیسوی میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا اور وہ کرد نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد نجم الدین ایوب ایک بہادر انسان تھے اور ان کا خاندان اسلامی روایات کا پابند تھا۔ کہا جاتا ہے کہ صلاح الدین کا بچپن عام بچوں کی طرح سادگی سے گزرا۔ وہ بہت ذہین اور خوش اخلاق تھے۔ ابتدا میں انہیں علم و ادب اور دین کی تعلیم دی گئی، لیکن ساتھ ساتھ جنگی فنون میں بھی مہارت حاصل کی۔ بچپن سے ہی ان میں قیادت کے جوہر نمایاں تھے۔ جوانی میں صلاح الدین اپنے چچا شیرکو کے ساتھ میدان جنگ میں اترے۔ یہ زمانہ صلیبی جنگوں کا تھا، جب یورپ سے آئے ہوئے عیسائی لشکر مسلمانوں کے علاقوں پر حملے کر رہے تھے۔ صلاح الدین نے کئی جنگوں میں حصہ لیا اور اپنی بہادری اور عقل مندی سے بہت جلد شہرت حاصل کر لی۔ 1169 میں صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وزیر بنایا گیا۔ اس وقت مصر میں فاطمی حکومت کمزور ہو چکی تھی۔ صلاح الدین نے وہاں اصلاحات کی، بدعنوانی ختم کی اور فوج کو مضبوط بنایا۔ کچھ ہی عرصے میں وہ مصر کے حکمران بن گئے اور پھر شام کو بھی اپنے زیر حکومت لے آئے۔ اس طرح انہوں نے ایک مضبوط اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ لیکن صلاح الدین ایوبی کا سب سے بڑا کارنامہ بیت المقدس کی فتح ہے۔ 1187 میں جنگ ہوتے کے موقع پر صلیبی فوج نے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ یہ جنگ فلسطین کے علاقے میں لڑی گئی۔ صلیبی فوج کو اپنے لشکر اور ہتھیاروں پر بڑا گھمنڈ تھا، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کا سامنا صلاح الدین ایوبی جیسے عظیم سپہ سالار سے ہے۔ صلاح الدین نے اپنی فوج کو بہترین طریقے سے منظم کیا اور صلیبیوں کو شکست نفاش دی۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں صلیبیوں کے ہزاروں سپاہی مارے گئے اور کئی گرفتار کر لیے گئے۔ اس عظیم فتح کے بعد مسلمانوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، جو تقریباً 88 سال سے عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ لیکن یہاں ایک بات سب کو حیران کر گئی۔ جب صلیبیوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا تو انہوں نے مسلمانوں کا بے دریغ قتل عام کیا تھا۔ لیکن جب صلاح الدین ایوبی نے شہر کو فتح کیا تو انہوں نے رحم دلی اور انصاف کی مثال قائم کر دی۔ صلاح الدین نے نہ صرف عام عیسائی شہریوں کو تحفظ دیا، بلکہ کئی غریب عیسائیوں کی رہائی کے لیے اپنی جیب سے فدیہ ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ تیسری صلیبی جنگ میں انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ شیردل اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس واپس لینے آیا۔ رچرڈ ایک طاقتور جنگجو تھا، لیکن اسے بھی صلاح الدین ایوبی کی بہادری اور حکمت نے حیران کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ کے دوران جب رچرڈ بیمار ہوا تو صلاح الدین نے اپنے طبیب کو بھیجا اور خود اپنے خیمے سے دوا اور پھل بھی بھجوائے۔ یہی وہ عظیم اخلاق تھا جس کی وجہ سے رچرڈ نے بھی صلاح الدین کو عظیم بادشاہ کہا۔ 1192 میں صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ شیردل کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس کے تحت عیسائی زائرین کو بیت المقدس آنے کی اجازت دے دی گئی، مگر شہر مسلمانوں کے پاس رہا۔ یہ معاہدہ بھی صلاح الدین کی دانشمندی کی ایک اور مثال تھا۔ 1193 میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس کفن کے لیے بھی پیسے نہ تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی تمام دولت غریبوں اور یتیموں میں تقسیم کر دی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کا نام آج بھی دنیا بھر میں عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ فتح صرف طاقت سے نہیں بلکہ انصاف، رحم دلی اور حکمت سے حاصل کی جاتی ہے۔ آج کے دور میں بھی ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم بہادری کے ساتھ ساتھ انسانیت اور انصاف کو کبھی نہ بھولیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی تاریخی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔